السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج کا بیان ہے اولاد کے حقوق کے بارے میں، جو کہ بہت کم ہی لوگ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں. زیادہ تر ماں باپ کا حقوق، بیوی کا حقوق، اس کے حقوق، اس کے حقوق، جانور کے حقوق تک انسان بول دیتا ہے، لیکن اولاد کے حقوق پہ ذرا کم ہی بات کی جاتی ہے. ماں باپ کا بھی یہ فرض ہے کہ اولاد کے حقوق کے اوپر بھی غور و فکر کریں، کہ صرف اپنے حقوق کو یاد نہ رکھیں بلکہ اولاد کے بھی جو حقوق ہیں ان کو پورا کریں. اسی کے حوالے سے ہے، سب سے پہلے قرآن کی سورت ہے سورہ انعام، آیت ہے 151 کا بیچ کا حصہ ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. ترجمہ ہے اس کا، افلاس کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں اور تمہیں دونوں کو روزی دیں گے. یہ ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ ہم اولاد کی طرف سے بے فکر رہیں اس معاملے میں، کہ دور جاہلیت کے اندر بیٹیوں کو اور بیٹوں کو اسی وجہ سے قتل کر دیا جاتا تھا. پھر فرمایا کہ افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کا خون نہ کرو، ہم تم کو اور ان کو روزی پہنچائیں گے. یعنی ایک اشارہ اس میں یہ بھی دیا ہے کہ اولاد تو روزی نہیں کما رہی نا. چھوٹا بچہ ہے، پیدا ہوا، وہ تو روزی نہیں کما رہا، وہ تو ابھی جاب پہ بھی نہیں لگا، آپ کی گود میں آیا ہے. اللہ جب اس کی روزی کا ذمہ خود لے رہا ہے تو اس بات کی کھلی مثال ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ بچوں کے رزق، بچوں کے ذریعے ماں باپ کا رزق بڑھتا ہے. یہ بڑی خوشائن بات ہے ماں باپ کے لیے بھی کہ اگر وہ یہ سوچتے ہیں اس بات سے کہ ہمارے رزق میں کوئی تنگی ہو جائے گی، یہ بالکل غلط ہے. اللہ جب خود کہہ رہا ہے کہ ان کی رزق کی روزی کی ذمہ داری میری ہے، تو اگر آپ کا ہاتھ تنگ بھی ہے اور اگر آپ نے اولاد کی طرف سے اپنے آپ کو تنگ کیا کہ میں اس پہ خرچ نہیں کروں، میں ان کے پاس ان کی جو ضرورت زندگی ہے وہ پوری نہیں کروں، میں ان کی اچھی تعلیم نہ دوں، تو وہ اللہ آپ کا روزی رزق تنگ کر دے گا. لہذا آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ رزق دینا جو ہے وہ میرا کام ہے، تو اس بات سے آپ بے فکر ہو جائیں کہ روزی رساں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جس طرح ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، اسی طرح ماں باپ کو حکم ہے کہ اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل نہ کریں کہ کہاں سے کھانے کو آئے گا. جاہلیت میں لڑکیوں کو شرع عار سے، شرم کی وجہ سے کیا لڑکی پیدا ہوئی. آج بھی یہ چیز عام ہے کہ لڑکی پیدا ہوتی تھی، بہت سارے ایسے لوگ اپنی نظریں اوپر نہیں اٹھاتے. مجھے شرم آتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کے کہ ان کو شرم آ رہی ہوتی ہے، کہ اس وجہ سے وہ جاہلیت کی رسم تھی. آج بھی قائم ہے، اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ وہ شرم محسوس کرتے ہیں بیٹیوں کو پیدا ہونے پہ، تو وہ اس وجہ سے قتل کر دیا کرتے تھے ان کو. اور بیٹوں کو جو ہے اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دیتے تھے کہ وہ ان کو کھانا کون کھلائے گا، اس ڈر سے وہ قتل کر دیتے تھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خالق کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہرانا. پھر پوچھا کون سا، فرمایا اپنی اولاد کو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی مار ڈالنا. یعنی کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اولاد کو بھی ذکر فرما دیا اپنے ساتھ شرک کے ساتھ کہ جو ہے اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دینا کہ اس کو تمہیں خود وہ اللہ کھلا رہا ہے تو تمہاری اولاد کو کہ تم کھلاؤ گے. ہم کوئی بھی کام اپنے مرضی سے نہیں کر سکتے، ہر کام کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے. اللہ چاہے گا تو وہ کام ہوگا، کسی کا باپ بھی اس کو روک نہیں سکتا. اللہ نہیں چاہے گا وہ کام نہیں ہوا، کسی کا باپ بھی اس کام کو نہیں کر سکتا. یہاں پہ بات ختم ہے. اولاد کا حق جو ہے ماں باپ کے اوپر اتنی اسٹارٹنگ سے ہے کہ جس کی انتہا نہیں. یعنی کہ اولاد کا حق ماں باپ کے اوپر اس کی پیدائش سے پہلے سے نافذ ہو جاتا ہے ماں باپ کے اوپر. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ابھی تو پیدا ہی نہیں ہوا، اس کا حق کہاں سے آ گیا؟ بالکل ہے. اس کے لیے ایک اچھی ماں تلاش کرنا یہ اس کا حق ہے.
کہ اس کی ایک اچھی دیندار حسب نسب والی ماں تلاش کرنا کہ وہ اس کی تربیت اچھی کر سکے، مسلمان ہو، نیک ہو، تو وہ اس کی ماں اچھی ہوگی تو اچھی تربیت ہوگی تو اچھا بچہ ہوگا تو اچھی نسلیں ہوں گی تو اچھے سب کام سلسلہ اچھا ہی چلتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے جب یہ کام ہو گیا تو اس کا نام اچھا رکھیں آپ، بچہ اپنا نام تو خود ہی رکھے گا، آپ اس کا نام اچھا رکھیں، اس کا نام کا مطلب اچھا ہونا چاہیے، اس کا عقیقہ کریں، بچہ خود اپنا عقیقہ نہیں کرے گا، آپ کا کام ہے کہ اس کا عقیقہ کریں، اس کا نام رکھیں، اس کو بچپن میں آپ اس کو بولنا سکھاتے ہیں، جس زبان میں بھی آپ بات کرتے ہیں، آپ بڑے ہو جاتے ہیں، آپ نے اردو میں آپ کے گھر والے آپ کو پڑھایا لکھایا سب کچھ سمجھایا، آپ اردو زبان آپ کی مادری زبان ہے، اب آپ انگلش زبان اس کو سکھانے کے لیے زندگی پر لگا دیتے تھے، وہ چیز نہیں پیدا ہوتی اس کے اندر، انگلش کتنی بھی آپ اس کے اندر پڑھاتے رہو وہ چیز نہیں پیدا ہوتی، لیکن وہی ماحول اس کے گھر سے ماں باپ اس کو بچپن سے دیں گے تو وہ ایسی انگلش بولے گا اور ایسی عربی بولے گا جو زبان اس کو بچپن سے سکھائیں گے، یعنی کہ وہ بچہ اپنے ماں باپ کا عمل دیکھتا ہے کہ وہ عمل کیا کر رہا ہے، ماں باپ عمل کیا کر رہے ہیں، یعنی کہ اس چیز کے لیے جیسے ماں باپ عمل کریں گے وہی بچہ سیکھے گا اس کو، ماں باپ یعنی اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے نیکوکار ہوں، آپ کے حقوق پورے کریں تو آپ کو پہلے اپنے اولاد کا حقوق پورا کرنا پڑے گا، تو اس حقوق کو پورے کرنے کے لیے آپ کو اس کو عمل کرنا پڑے گا، صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا، آپ کا وہ بچہ آپ کا عمل دیکھے گا کہ آپ عمل کیا کر رہے ہیں، جو آپ عمل کریں گے، آپ یہ نہیں کہ آپ نے اس کو بولا بیٹا نماز پڑھنے چلے آؤ خوش ہو گئے، بیٹا روزہ رکھ لو خود نہیں رکھ رہے، بیٹا یہ کام کر لو خود نہیں کر رہے، سب سے پہلے آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا، بچہ آپ کی زبان سے نہیں سنے گا، آپ کے عمل کو دیکھے گا کہ آپ کر کیا رہے ہیں، جو آپ عمل کریں گے وہی بچہ سیکھے گا، بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ بچے کے سامنے آپ نے انگلش زبان میں بات کرنا شروع کر دیا، عربی زبان میں بات کرنے سے کسی بھی زبان میں آپ بات کرنا شروع کریں گے تو بچہ وہ زبان آٹومیٹکلی سیکھ لے گا، آپ کی کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بالکل اسی طریقے سے آپ کو اگر آپ کو نماز پڑھانا ہے، نیکوکار بنانا ہے، نیکیاں کرنا ہے تو آپ کو وہ تمام کام نیک کام خود اپنے اوپر اپلائی کرنے پڑیں گے، تب بچہ آٹومیٹکلی وہ چیز خود سیکھ لے گا، اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ دیکھ لیں آپ کے اطراف کے اندر جتنے بھی گھرانے ہیں ان تمام گھرانوں کے اندر سب سے زیادہ سکون جو ہے دیندار گھرانوں کے اندر ہی نظر آتا ہے، جہاں پہ نماز روزہ اللہ رسول کا نام لیا جاتا ہے، عبادتیں کی جاتی ہے، وہیں پر ہی ان کی اولادیں بھی نیکوکار نکلتی، وہیں ان کے بچوں کو وہی بچے اپنے ماں باپ کی ریسپیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اکثریت یہ دیکھی گئی ہے، اور باقی اللہ حافظ ہے سب کو پتہ ہے۔ اب یہ کام ایسا ہے کہ اس کے اندر سب سے بڑا بیچ میں اس میں بھی شیطان بیچ میں کودے گا کہ اس کے اندر آپ نیک کام کرنے کی کوشش کریں گے، بچہ شیطان جو ہے آپ کو بہکائے گا کہ یہ کام نہیں کرو، اس کو آپ نے دینی تعلیم دلایا، اس کو دنیاوی تعلیم بھی اچھی اچھی دلایا، اس کے کھانے پینے کا خیال کریں، اس کو قرآن کی تعلیم دیں، ترجمے کے ساتھ تعلیم دیں تاکہ وہ دین کو صحیح طریقے سے سمجھے، اور حدیث میں جیسا کہ ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دیں کہ نماز پڑھے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کے اوپر سختی کرنے کا حکم ہے کہ سختی سے اس کو کہا جائے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، انشاءاللہ باقی کام ویسے صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے تمام مسئلے مسائل اسی طرح حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی حوالے سے اگر حدیث کی روح سے بھی اگر دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے 7 سال کی عمر میں ہی کیوں بچے کو نماز پڑھنے کا کہا گیا؟ ارے 2.5 سال کی عمر میں کیوں نہیں کہہ دیا؟ ذہن میں آتا ہے نا، آپ فوراً بولیں گے نہیں تو بچہ ہے تو بھائی 2.5 سال کی عمر میں بچے کو اسکول میں کیوں داخل کرا رہے ہیں آپ؟ نماز پڑھنے کے جیسے کا فرض جیسا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ 7 سال کی عمر میں دے رہا ہے، اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچے کو 2.5 سال کی عمر میں آپ بھیج دیتے، اس کے اوپر ہمیں دیکھ کے ترس آتا ہے بچوں کے اوپر کہ اتنے چھوٹے سے بچے کو آپ نے بیگ لٹکا کے صبح صبح جو جس عمر میں اس کو ماں کی گود چاہیے ہوتی ہے اس کو اٹھا کے آپ لوگ اس کو بھیجا دیتے ہیں کہ اسکول میں پڑھے ہو، تو ظلم ہے اس کے اوپر۔ جب اللہ نماز پڑھنے کے لیے حکم 7 سال کا دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ بچے کو ابھی کھلا چھوڑ دو، اس کو ابھی وہ صرف ماں کی گود چاہیے، اس کو اس کا دماغ کھلنے دو، اس کے بعد پھر وہ دنیاوی تعلیم پڑھتا رہے اور پڑھاتا رہے سب کو۔ اتنی زیادہ بچوں کے ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اندر آپ کے پاس ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، یا بیٹے ہیں بہت سارے بیٹے ہیں بیٹی ہیں، اس کے اندر ان کے حقوق میں شامل ہے کہ ماں باپ ان کے ساتھ سب
ایمانداری کے ساتھ ان کے حقوق میں برابری کے برتاؤ کریں کہ سب معاملات، بیٹی بھی برابر ہے، بیٹا بھی برابر ہے، بیٹے بھی برابر ہے، بیٹی بھی برابر ہے، پانچ ہے تو پانچوں حقوق سب برابر ہونے چاہیے، سب کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کریں، سب کے ساتھ برابری کا حقوق کریں، کسی کے ساتھ کم زیادہ کا مظاہرہ نہیں کریں، کسی کے ساتھ اتنا ظلم نہیں کریں کہ وہ باغی بن جائے، کہ کسی کے ساتھ اتنی ترغیب، اتنی سختیاں نہیں کریں کہ وہ بغاوت پہ اتر آئے، پھر بعد میں آپ خود بولیں گے کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ بغاوت پہ کیوں اتر آیا۔ ان کے ساتھ ان کو عزت دیں، عزت بڑی چیز ہے، عزت سے پیش آئے۔ یہاں تک کا بھی حکم ہے کہ جب بیٹی کمرے میں داخل ہوتی ہے تو باپ جو ہے کھڑے ہو جائے تعظیماً اس کے لیے، اتنی بڑی بات ہے کہ مطلب اتنی عزت کا مقام دیں اس کو، آپ دیں گے تو جو بو گے وہی کاٹو گے اس کے اندر۔ ان کی زندگی کی ضروریاتی زندگی، ان کو اچھا کھلاؤ پلاؤ جو آپ کی حیثیت ہے۔ میں تو کہوں گا کہ سب سے پہلے انسان انہی کے منہ میں نوالا ڈال دے، بھائی خود بھوکا رہ لے، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے۔ اگر آپ نے اپنے پیٹ میں چاہ رہے ہیں کہ میں کبھی بھوکا نہ رہوں، تو آپ نے سب سے پہلے اپنی بیوی بچوں کا پیٹ بھرنا ہے، ان کا پیٹ پہلے بھر جائے، آپ کا پیٹ اللہ ویسے ہی بھر دے گا انشاءاللہ، کہیں نہ کہیں سے کوئی آپ خوش ہو رہے ہو۔ لیکن اگر آپ نے یہ سوچ لیا نا کہ میں پہلے کھا لوں ان کا خیر ہے، تو پھر آپ کی خیر ہے۔ اپنی جتنی بھی زندگی کے اندر جو بھی انسان مصروفیات ہوتا ہے، اس کے اندر بچوں کو جو ہے اپنی سب سے زیادہ جو ضرورت ہوتی ہے باپ کی پیار کے ساتھ ساتھ، ماں باپ کی پیار کے ساتھ ساتھ، وہ اس کو اپنا پرسنلی ٹائم دے اس کے اندر، کہ ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ گھومیں، ان کے ساتھ دوستانہ ماحول کرے، ان کے ساتھ پیار و شفقت کا ماحول کرے۔ ان کو یہ نہ رہے کہ صرف جو ہے ہمیں ضروریاتی زندگی ہی کی ضرورتیں صرف ہے، نہیں، ان کو ماں باپ کی گود کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ان کی پیار کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ان کی شفقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ بڑھاپے میں آپ سے ہچکچائے نہیں، آپ سے محبت کرتے ہوئے، آپ کو گلے لگاتے ہوئے آپ کا خوف محسوس نہ کریں۔ یہ خوف ماں باپ کو چاہیے کہ بچپن سے ہی یہ ختم کر دے، کہ بچے آپ کو بالکل عزت ضرور کریں، لیکن اپنے ماں باپ کو جو ہے بالکل دوستانہ ماحول کی طرح رکھیں، کہ وہ کوئی بات بھی آپ سے چھپائے نہیں، ہر بات شیئر کریں آپ کے ساتھ، نہ کہ آپ کے آدھے سے ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں۔ پیار کا اظہار کریں، محبت کی شمع روشن کریں، آپ ان کا خیال کریں گے تو وہ آپ کا خیال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے بھی جانے انجانے کے اندر بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہر ماں باپ سے ہوتی ہوں گی، لہذا ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی اولادوں کی اچھی اور نیک پرورش کر سکیں، اور ان کو نیک، صالح اور دیندار یا اللہ بنائے، ان سب کے بچوں کو، ہمارے بچوں کو بھی، ان کے بچوں کو بھی ماں باپ کا فرما بردار بنائے، اللہ رسول کا فرما بردار بنائے، ان نیکوکار بنائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔